کس باپ کا بیٹا بننا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم کس کس نے پڑھی ہے؟ اچھا یہ آپ سب فارغ تحصیل نہیں ہے، کچھ ابھی پڑھ رہے ہیں. ہاں چلو، تو ابھی ہم پیدا نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، روح ڈال دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا. یہی وجہ ہے کہ مزدور زیادہ محنت کر کے تھوڑا کماتا ہے اور سیٹھ تھوڑی محنت کر کے زیادہ کماتا ہے. نوکر MBA کیا ہوا، CA کیا ہوا نوکر ہے اور سیٹھ 10 پاس ہے اور سیٹھ ہے. ہوتا ہے نہیں ایسے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے. انہی دریوں پر پڑھنے والے طالب علم اس وقت ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں. پاکستان کے آپ کی جماعت کے علماء کئی ارب پتی ہیں، کئی کھرب پتی ہیں، اور وہ انہی صفوں پہ پڑھتے رہے ہیں. ان کے پیچھے کوئی نسل در نسل پیسہ نہیں تھا. تو یہ لکھوایا ہوا ہے. اللہ کا دین پیسہ کم نہیں کرتا، اللہ کا دین نحوست نہیں ہے بلکہ برکت ہے. جتنے دنیا میں غریب ہیں کیا سب رب کا دین پڑھ کے غریب ہوئے؟ بالکل نہیں. تو اللہ نے کسی کو غریب کر دیا، کسی کو امیر کر دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو غریب کو غریب کیوں کیا؟ اس کو مال کم دے کر آزما لیا، مال کی کمی سے آزما لیا. اور امیر کو امیر کر کے اس کو مال دے کر آزما لیا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر سے بھی اور خیر سے بھی. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور پیسہ دے کر آزمائے تو یہ مشکل پیپر ہے، اور نہ دے کر آزمائے تو یہ نسبتاً آسان پیپر ہے. سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود پڑھو. فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم دیکھی تو اس میں اکثر کیا تھی؟ عورتیں تھیں. اور جنت دیکھی تو اس میں اکثر کیا تھا؟ ضعفاء تھے، غرباء تھے. تو ثابت ہوا کہ غربت کا امتحان آسان تھا، ہے نا؟ اللہ اکبر. دیکھو مقابلہ ہے 50 سال کا 50,000 سال کے ساتھ. یہ جہان 50 سال کا ہے. 15 ایک سال تو جوان ہونے پہ لگ جاتے ہیں،
اور ایوریج اوسط عمر 65 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سے 70 ہیں، تو 60 سے 70 کی ایوریج کیا ہوئی؟ 65 میں سے 15 نکال دو پہلے والے، تو کتنے رہ گئے؟ تو ان 50 سالوں کا مقابلہ ہے قیامت کے 50,000 سال کے ساتھ۔ اس میں نعمت دے کر آزمایا تو 50,000 سال اس کا جواب دینا پڑے گا، ان میں نعمت نہ دی تو 50,000 سال کا سوال ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھو نا، ایک نابینا ہے، پریشان ہے بہت کہ مجھے آنکھیں نہیں ملی، بڑا پریشان ہے، 50 سال پریشان ہے، لیکن 50,000 سال اللہ اس سے کیا پوچھے گا کہ تو فلم دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا؟ ہاں، لڑکیوں کو دیکھتا تھا نہیں دیکھتا تھا؟ پوچھے گا۔ تو 50,000 سال کا سکون ہے، 50 سال کی پریشانی ہے، اور جس کو 50 سال آنکھ ملی اس کا 50,000 سال پریشان ہے، 50 سال کا سکون ہے یا نہیں؟ ایسے ہی جس کو پیسہ دے کر آزمایا اس کا 50 سال کا سکون ہے، 50,000 سال کی پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 3، اور ایک روایت میں عن 4، عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ جب تک اس کا جواب نہیں دیتا رب کے سامنے سے قدم نہیں ہلا سکے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جس کو نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے درود نہیں پڑھا؟ ہاں، فرمایا کنگلے فقیر نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، مہاجر کا معنی جن کا اپنا کوئی گھر بھی نہیں اور کنگلے فقیر بھی ہیں۔ فرمایا جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ کہیں گے کون ہو تم؟ وہ کہیں گے جی فقیر مہاجر ہیں۔ اوا حسبتم، تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اعلی ما نحاسب، کس بات کا حساب دیں؟ انما كانت اسیافنا على عواتقنا فی سبیل اللہ، ہم تو فقرے تھے، کل جائیداد تیر تھی، تفنگ تھی، تلوار تھی، برچھا تھا، بھالا تھا، پوچھ تھا، گن تھی، میگزین تھا، اور وہ بھی رب واسطے وقف تھا، ہمارے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، کس چیز کا حساب دیں؟ تو فرمایا فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، ایک روایت میں 40 سال، ایک میں 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، تب جا کر پیسے والے حساب دے کر پاس ہونے والے وہاں پہنچیں گے۔ تو 50,000 سال کا سکون ہوا نا، غریبی کا مزہ آ گیا۔ تو میں یہ بات بیچ میں آپ کے لیے کہہ دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ زندگی تو گزر ہی رہی ہے۔ گاڑی میں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو بھی اسی سفر سے، اسی سپیڈ سے سفر کر رہا ہوتا ہے، ایک بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اسی
سپیڈ سے ہی سفر کر رہا ہوتا ہے، ایک لیٹ جاتا ہے وہ بھی اسی سپیڈ سے ہی سفر کر رہا ہوتا ہے، تو سفر تو ختم ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، کسی کو فقیر بنا کر، کسی کو امیر بنا کر۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اس کے لیے آزمائش بنایا کہ یہ امیر کو دیکھ کر ٹھنڈے سانس تو نہیں لیتا اور اب کی ناشکری تو نہیں کرتا، اور اس کے لیے آزمائش بنایا کہ فقیر کو دیکھ کر تکبر تو نہیں کرتا۔ آگے سمجھ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ساری زمین کے تمام لوگ 1 یا 10 کروڑ سے زیادہ پیسے والے ہوتے، زمین پر کوئی شخص 10 کروڑ سے نیچے نہ ہوتا، تو کیا دنیا چلتی؟ کیا ہوتا؟ بولو۔ مزدوری کون کرتا؟ کھیت میں کام کون کرتا؟ اور فیکٹری میں کام کون کرتا؟ یہ تیرے کپڑے کون بناتا؟ دیکھو جن ملکوں میں تیل نکل آیا انہوں نے مزدوری چھوڑ دی، اب یہاں سے لوگ جا کر مزدوریاں کرتے ہیں۔ اور اگر پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس 10 کروڑ سے کم پیسہ نہ ہوتا تو یہ کائنات چلتی؟ نہیں چلتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا۔ کس نے کیا؟ ہم نے کیا، مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا کہ ایک نے محنت کی اور دوسرا اوپر چڑھ گیا، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کیا معنی اس کا؟ نہیں، اور کوئی بتائے؟ یہ آیت نمبر 32 اور 33 ہے، سورہ زخرف۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا کا معنی تاکہ بعض کو مسخر کرے، تاکہ سیٹھ مزدوروں کو مسخر کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت نہ دی ہوتی تو کوئی کسی کو مسخر ہی نہیں کر سکتا، تو کام کیسے لے گا؟ سمجھ آئی بات کی؟ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے اور اس کے ساتھ اگلی ملا لو، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا،
خطرہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا ایک امت ہو جائے گی، کیا مطلب؟ ساری دنیا کافر ہو جائے گی، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ ساری کائنات کیا ہو جائے گی؟ کافر ہو جائے گی. وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو جو رحمان کا کفر کرے ہم اس کو اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے کہ جب اپنا گھر بناتا تو شٹرنگ کر کے ریتی بجری سیمنٹ کی بجائے سونا پگھلا کر ڈالتا. سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. زخرف کا معنی سونا، سونے اور چاندی کی چھت، سیڑھیاں، پلنگ اور دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے. اگر ہم ایسا کر دیتے تو ان یکون الناس امۃ واحدہ، ساری دنیا ایک امت ہو جاتی. کیا مطلب؟ کافر ہو جاتے. تو ان دونوں آیتوں سے کیا ثابت ہوا؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ ہاں، ان دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوا، نمبر ایک کہ غریب کو غریب اللہ نے خود رکھا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ. ٹھیک ہے. نمبر دو، اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو یہ کائنات کو چلانے کے لیے کیا ہے تاکہ کائنات چلے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک تو کوئی کسی کو مسخر نہیں کرتا تو کائنات تھم جاتی. وہی سمجھ آئی بات کی؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ اگر سارے ہی سیٹ ہو جاتے تو کائنات تھم جاتی. دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ جناب سارے کافر ہو جاتے. سمجھ آ گئی؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان پر ترس کھاتے ہوئے کافروں کو اتنا مال نہیں دیا کہ وہ سونے چاندی کے محلات بنا لیتے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ کافر دنیا کیسے ہو جاتی؟ یا تو اس لیے ہو جاتی کہ اس کو دیکھتے کہ دنیا تو اس کی ہے اور یہ رب کا منکر ہے، تو چلو ہم بھی منکر ہو جاتے ہیں. ہاں، اس وجہ سے دنیا کافر ہو جاتی. یا جس کے پاس مکان بنانے کے لیے، بنگلہ بنانے کے لیے سونے اور چاندی کی چھتیں بنانے کے پیسے ہیں تو کتنا مالدار ہوگا، تو وہ پیسے دے کر دنیا کو اپنی عبادت کرواتا اور وہ ان کو کافر کر دیتا. سمجھ آ گئی؟ تیسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوئی. پہلی کیا ثابت ہوئی تھی؟ کہ غریب کو غریب اللہ نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر غریب نہ ہوتا، سب امیر ہوتے، تو پھر کوئی کسی کو مسخر نہ کرتا تو کام دنیا کے رک جاتے. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ پھر ساری کائنات کیا ہو جاتی؟ کافر ہو جاتی. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دیکھیں، جب رب ذوالجلال والاکرام نے یہ سارا کام خود کیا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ جب رب نے غریب کو غریب کیا ہے تو ہم غربت ختم کر سکتے. ہاں، اگر ہم کر سکتے بھی ہوتے تو یہ کام جائز نہیں ہوتا اور فائدہ مند نہیں ہوتا. غربت ختم کرنا فائدہ مند کام نہیں ہے. نہ کوئی غربت ختم کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے. روس نے کام کیا تھا، بولے سب کامنزم، سب کامن ہے. یہ کیا بات ہے، ایک سیٹ ہے اور ایک مزدور ہے؟ نہیں، کوئی مزدور سیٹ نہیں ہے، سب برابر ہیں.
سب کے مکان برابر ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوتے، کسی کو اونچا مکان بنانے کی اجازت نہیں تھی، سمجھ آئی؟ اور جناب پیسہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، تمہیں روٹی کپڑا مکان ملے گا، کام کرو، روٹی کپڑا مکان ہو، جاؤ جانوروں کی طرح، بچہ جنے عورت 2 ہفتے آرام کرے، جا کر اپنا کام کرے، بچہ ہم سنبھالیں گے، برائلروں کی طرح۔ غربت ختم ہونی چاہیے، سب برابر ہونے چاہیے، لیکن وہ نہیں کر سکا، تباہ ہو گیا۔ ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں تو غربت ختم کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ غربت فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر غربت ختم ہو جائے تو دنیا کافر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ فرق جو ہے ختم ہو جائے، یہ ختم ہو نہیں سکتا۔ اگر اوپر کی طرف سب چڑھ جائیں تو بھی دنیا کافر ہو جائے گی، اور اگر سارے ہی غریب ہو جائیں، سیٹھ کوئی نہ رہے، تو بھی دنیا تھم جائے گی، اور تو بھی دنیا کافر ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ تو ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ نے فقیری کو کفر سے ملا دیا، وَيَعْدِلَانِ کیا یہ برابر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقیری کفر ہو جائے۔ سمجھے بات کی؟ فقیری، اب دیکھو نا، ایک آدمی اللہ محفوظ رکھے روٹی سے تنگ ہے، ایک آدمی آتا کہتا ہے قادیانی ہو جاؤ، برطانیہ لے جاتے ہیں آپ کو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کا ایمان خرید لیا جاتا ہے۔ تو اب تک کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ فقیر کو اللہ نے خود فقیر رکھا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ فقیر بھی ہوں اور امیر بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر سارے ہی امیر ہو جائیں تو دنیا کافر ہو جائے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور سارے ہی غریب ہو جائیں تو بھی کفر کی طرف چلے جائیں اور کائنات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسلامی معیشت کا مقصد یہ ہے کہ فقیر فقیر رہے، امیر امیر رہے، کوئی فقیر بھی امیر ہو جاتا ہے، کوئی امیر بھی فقیر ہو جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، جیسے رب سے لکھوا کر لائے ہیں نا، وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اسلامی معیشت اس نقطے پر کام کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقیر فقر کے لائن سے نیچے اتر جائے تو نیچے کفر ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، اور
ایسا نہ ہو کہ امیر امیری کی لائن سے اوپر چڑھ جائے اور وہ بھی کفر ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. سودی معیشت کا مقصد یہ ہے کہ فقیر فقیری کی لائن سے نیچے اتر جائے اور غلام بن جائے، اور امیر امیرت سے اوپر چڑھ کر عیاش ہو جائے، وہ بھی رب سے دور ہو جائے، یہ بھی رب سے دور ہو جائے. سمجھ آئی بات کی؟ دوبارہ سمجھو. اسلامی معیشت کا مقصد، مطمع نظر، ویژن، ٹارگٹ یہ ہے کہ غریب غربت کی لائن سے نیچے نہ جائے اور امیر امیرت کی لائن سے اوپر نہ جائے. اور سودی معیشت کا ٹارگٹ یہ ہے کہ غریب غربت کی لائن سے نیچے چلا جائے اور امیر امارت کی لائن سے اوپر چلا جائے، کیونکہ غربت کی لائن سے نیچے بھی کفر ہے اور امیری کی لائن سے اوپر بھی کفر ہے اور بیچ میں اسلام ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے نا تو میں پریزنٹیشن لے آتا تو سہولت ہو جاتی ہے آپ کو. چلیں اب آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نے اس مقصد کے لیے 3 طریقے اختیار کیے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کس مقصد کے لیے؟ کہ غریب غربت سے نیچے نہ جائے، امیر امارت سے اوپر نہ جائے. دیکھو، امیر کے بارے میں اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ اے مومن بندے، تو اور تیرا مال میرا ہے. تو امیر اوپر جا ہی نہیں سکتا، مسلمان امیر اوپر جا ہی نہیں سکتا. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی. ہاں، تو اگر غلام پیسہ کما کر لائے تو وہ کس کا ہوتا تھا؟ مالک کا ہوتا تھا. حتیٰ کہ اگر غلام اور لونڈی کی شادی ہو جائے اور اللہ اولاد دے دے تو وہ کس کی ہوتی تھی؟ مالک کی ہوتی تھی. اس کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا تھا. حالانکہ وہ غلام اس نے بنایا نہیں، خریدا ہے. اور مومن بندہ رب نے بنایا ہے. مومن ہو یا کافر ہو، رب نے بنایا ہے. جب رب نے بنایا ہے تو یہ جتنا بھی کمائے گا وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا. اور اس کی جتنی اولاد ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اس لیے ہم تو رب کے غلام ہیں اور ہماری جان ہماری نہیں. یہی وجہ ہے کہ گردے بیچ نہیں سکتے، ڈونیٹ کر سکتے ہیں. خون بیچ نہیں سکتے، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں. خودکشی جائز نہیں، اس لیے کہ ہم اپنی جان کے مالک نہیں. اگر میں مالک ہوتا تو میں خودکشی کر لوں تو گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں نا؟ تو میری جان میری نہیں، میرا مال میرا نہیں، میری اولاد بھی میری نہیں، یہ سب اللہ کی ہیں کیونکہ میں اللہ کا ہوں. تو اللہ نے مجھے بنایا، میرا سب کچھ اس کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ تو تھا تو میرا ہی، مگر اس کے باوجود میں اس کو تم سے خرید رہا ہوں. تو اب کیا کسر رہ گئی ہے کہ میں کہوں کہ میرا مال ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال یہ ہوگا کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میرا ہوتا تو کون مجھے پوچھ سکتا تھا؟ میں نے کمایا، میرا ہے، تم کیوں پوچھو کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ تو یہ میرا نہیں، اس لیے اللہ پوچھے گا
کہ تو نے کہاں خرچ کیا. میں تو کیشیئر ہوں, کیشیئر. وہ پرچی لکھ کر دیتا ہے, اس کو اتنا دے دو, اتنا دے دو, تو میرا کام ہے دے دوں, میں مالک نہیں ہوں. تو امیر جتنا بھی امیر ہو جائے, اس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا مالک بھی نہیں, اپنی اولاد کا مالک بھی نہیں, اور اپنے مال کا مالک بھی. اس لیے مسلمان مومن وہ امارت کے اوپر کہیں جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا تصور ہی یہ ہے کہ اس کا مال اس کا ہے ہی نہیں. تو اسلام نے امیر کو امیر تر ہونے سے بچانے کے لیے اور غریب کو غریب تر ہونے سے بچانے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے. سمجھ آ گئی؟ نمبر 1, صدقہ. صدقہ, صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیا صدقہ. اب آپ اس کے مالک ہیں, آپ نے تجارت کرنی ہے, ہاں, تو آپ نے 10 لاکھ کی تجارت کی, 10 کا 12 ہو گیا, تو 10 بھی آپ کا, 12 بھی آپ کا. ٹھیک ہے؟ آپ نے 10 لاکھ سے تجارت کی, وہ 10 کی بجائے 8 رہ گیا, نقصان ہو گیا, تو نقصان بھی آپ کا. ٹھیک ہے؟ یہ ہے صدقہ. اصل مال بھی آپ کا, نفع بھی آپ کا, نقصان بھی آپ کا. نمبر 2, قرضہ حسنہ. قرضہ حسنہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو 10 لاکھ دیا 1 سال کے لیے, کہ میں 1 سال کے بعد آپ سے 10 لاکھ واپس لے لوں گا. تو اصل مال واپس وہ آپ کا نہیں, اور نفع بھی آپ کا, نقصان بھی آپ کا. آپ نے 10 لاکھ سے کام کیا, اگر 12 ہو گئے تو 2 آپ کے, اور اگر 8 رہ گئے تو نقصان آپ کا. اصل مال کسی کا اور نفع نقصان آپ کا. تیسرا طریقہ ہے شراکت کا. 10 لاکھ آپ کو دیے کہ اگر نفع ہوا تو نفع نقصان میں شراکت کا طے کر لیا. سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نفع نقصان میں شراکت کا طے کیا تھا, تو اگر 10 کے 12 ہو گئے 1 سال کے بعد, تو مزدور کو کیا ملے گا اور مالک کو کیا ملے گا؟ بتاؤ کتنے لاکھ اس کو واپس جائیں گے اور کتنا اس کو ملے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں 6 واپس جائے گا, یہ کہہ رہے ہیں 11 جائے گا, اور ادھر سے کوئی بولو. نہیں, اب تو کاروبار ختم کر رہے ہیں نا, وہ سال کے بعد ختم کر رہے ہیں. ہاں, شاباش. تو اگر ان کا 50-50 طے ہوا تھا تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ 11 واپس جائے گا اور 1 مزدور کو ملے گا. اور اگر یہ طے ہوا تھا کہ 60% جو ہے وہ میرا ہوگا, تو پھر اس حساب سے ہوگا. باہر صورت, اور اگر اس نے 10 لاکھ دیا شراکت کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے, اور وہ نقصان ہو گیا اور مزدور کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا, مزدور کی سستی اس میں شامل نہیں تھی, اور وہ رہ گیا 8 لاکھ. اب سال کے بعد وہ کاروبار ختم کر رہے ہیں, تو اب مجھے بتاؤ کہ کس کو کیا ملے گا؟ بولے لاکھ دونوں بھریں گے. ادھر سے کوئی مالک کو نقصان ہوگا. اور جی, اور کوئی؟ ابھی کسی کا نقصان کرو نا. ہاں, کرو کسی کا نقصان. ہاں, تو اسلام میں جو نفع نقصان کی شراکت کا کاروبار ہے, اس کا قانون یہ ہے کہ میں نے پیسہ دیا اور آپ نے محنت پیش کی,
تو اگر تو میرے پیسے پر آپ کام کریں گے اور مجھ سے تنخواہ لیں گے تو پھر تو کاروبار میرا ہوا، اور اگر آپ شراکت میں کام کریں گے تو پھر تنخواہ تو نہیں لیں گے نا. تو 1 سال آپ نے بغیر تنخواہ کے کام کیا، صحیح ہے. تو اگر نقصان ہو گیا ہے اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر میں خود کام کرتا اپنے پیسے سے اور اوپر سے کرونا آ جاتا تو میرا نقصان ہو جاتا، تو میں کس کو کہتا؟ برداشت کرتا. تو ایسے ہی جب میرے بھائی نے کام کیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا قصور کوئی نہیں، تو پھر میں کیوں نہیں برداشت کرتا؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ پیسے والے کے پیسے کا نقصان اور محنت والے کی. محنت والا یہ نہ کہے جی میں نے سال محنت کیا مجھے کچھ تو دو، وہ یہ نہیں کہے گا. اور پیسے والا یہ نہیں کہے گا کہ میرے پیسے تو 10 تھے، نفع نہیں تو پورے تو کر کے دو، وہ یہ بھی نہیں کہے گا. بلکہ محنت والے کی محنت کا نقصان اور پیسے والے کی پیسے کا نقصان. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ غربت بحالی یا غریب کو نیچے جانے سے روکنے کے لیے 3 طریقے. نمبر 1 بولو، نمبر 2 قرض حسنہ، اور نمبر 3 کاروبار میں شراکت. سمجھ آئی؟ یہ اسلام نے کیا. اس کے مقابلے میں کفر نے کیا کیا؟ اس نے سود کا کام کیا. وہی 10 لاکھ میں نے ان کو دیے کہ بھائی مجھے سال کے بعد 12 چاہیے، مجھے کوئی غرض نہیں تم کوئی کام کرو نہ کرو، جوا کھیلو، عیاشیاں کرو، مجھے تو 10 کے 12 چاہیے سال کے بعد. یہ سود ہے. تب اب دیکھو، جس طرح صدقے والے نے 10 کے اس کے 8 رہ گئے، تو پھر بھی 8 تو ہے نا، کچھ بھی نہیں تھا تو 8 تو ہے نا. قرضہ حسنہ والے کے 8 رہ گئے تو اس نے محنت کی تو اس کو قرضہ تو پورا کرنا پڑے گا، لیکن تھوڑا نقصان ہوا. تجارت والے کے 8 رہ گئے تو 10 تو نہیں کر کے دینے پڑے، مگر پورے سال کی تنخواہیں کدھر گئیں تو نقصان ہو گیا نا اس کا. لیکن جس نے سود پر لیے تھے اس کو 8 کے 10 بھی کرنے پڑیں گے اور 10 کے 12 بھی کرنے پڑیں گے. وہ پہلے غریب تھا، اب سال گزرنے کے بعد وہ 4 لاکھ کا مقروض ہو گیا اور سارے سال کی محنت وہ الگ ہے. تو گیا نا نیچے. آگے سمجھ. تو یہی ہے رب کا فرمان جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اب آپ کو سمجھ آئی کہ صدقے سے سود کیوں جوڑا گیا ہے. کہ فقیر کے لیے بہترین چیز صدقہ اور بدترین چیز سود ہے. اس لیے اللہ تعالی نے بہترین اور بدترین کو جمع کر کے فرمایا کہ سود کو اللہ تعالی مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تعالی بڑھاتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی آیت؟ تو کیسے صدقے کو بڑھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب درود پڑھنے کی عادت نہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں، فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ، جو ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، یاخذہ الرحمن فی یمینہ فیربیہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور وہ قیامت والے دن کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ بن جائے گا. یہ ہے یربی الصدقات. سمجھ آئی؟ اور یمحق اللہ الربا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، جس نے بھی سود کی کثرت کی نتیجہ اس کا قلت ہی نکلے گا. جو فیکٹری سود پہ پیسے لے لیتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، جو ملک سود پر پیسے لے لیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ دونوں باتیں بہت لمبی ہیں، ان پر جتنا بھی مزید کھینچا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو مناسب بات کر کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں. تو یہ 4 چیزیں ٹوٹل ہو گئیں. بہترین چیز صدقہ، اس کے بعد قرض حسن، اس کے بعد کاروبار میں شراکت، اور بدترین چیز سود ہے. اور سود کی مذمت کتنی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا چیلنج ہے تمہیں. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کیا ہے یہ مسئلہ تو پیسے ویسے کا ہے، رب سے چیلنج ہے جنگ کا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو فقیر سے کتنا پیار ہے. بھائی سود کا نقصان کس کو ہے؟ ہاں فقیر کو ہے نا. تو رب کتنا حمایتی ہے اس کا کہ اس کے ساتھ مل کر سیٹھوں سے جنگ کرنا چاہتا ہے. تو کس قدر اللہ تعالیٰ فقیروں کے ساتھ ہے، کس قدر اللہ کو حمایت ہے ان کی. ترس آتا ہے رب ذوالجلال کو کہ میں نے اس کو فقیر بنایا اور اب اس کی فقیری کو خریدا جا رہا ہے. بی بی سی لندن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں 99% پیسہ 1% انسانوں کے پاس ہے، اور 1% پیسہ 99% انسانوں کے پاس ہے. نہیں سمجھے؟ اگر پوری دنیا میں 100 آدمی رہتا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، پوری دنیا میں 100 آدمی رہتا ہو، تو ان میں سے جو ایک آدمی ہے اس کے پاس ٹوٹل دولت کا 99% ہے ایک آدمی کے پاس. پوری دنیا میں 100 ہی بندے ہیں اور 100 ہی روپے ہیں، تو ایک آدمی کے پاس 99 روپے ہیں اور 99 آدمیوں کے پاس 1 روپیہ ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ اکبر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر ہم ان کو لوگوں کے اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں. یا اللہ یہ غریب کیوں ہے؟ جب تیرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو کھلے پیسے دے دے سب کو. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم ایسا کر دیں تو پھر دنیا باغی ہو جائے. دنیا کیا ہو جائے؟ باغی ہو جائے. اللہ اکبر. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. یہ سورہ ہے شورا اور آیت نمبر 27 ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر ہم کھلا رزق دے دیں سب کو تو یہ باغی ہو جائیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. ہم ان کی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں. بندے بڑھ جائیں زیادہ دے دیتے ہیں، کم ہو جائیں تو کم کر دیتے ہیں. ہم ان کے مطابق دیتے ہیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ
انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کو بہت دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یوں سمجھو کہ سیلاب آیا ہوا ہے، پورے علاقے میں پانی ہے، ایک چھت پر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2 دن سے بھوکے۔ آپ وہاں پہنچے، آپ نے 10 آدمیوں کو 20 روٹیاں اور سالن دے دیا، آپ نے ٹھیک کیا نا؟ جب آپ وہاں سے چلے گئے تو ان میں جو جوان موٹے موٹے تھے نا، انہوں نے دوسروں سے کچھ چھین لی، تو کسی کے ہاتھ 3 آ گئی، کسی کے ہاتھ 4 آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کچھ زیادہ کھا کے اور کچھ بھوکے رہ کے مر جائیں گے، ایسے ہی ہوگا نا۔ لیکن آپ نے تو انصاف کیا نا، آپ نے انصاف کیا۔ تو رب ذوالجلال پوری کائنات کے اندازے کے مطابق رزق نازل کرتا ہے، مگر سودی معیشت زیادہ چھین کر کچھ لوگوں کو بھوکے مرنے پر مجبور کر دیتی۔ جو غربت اس وقت صومال میں ہے یا برما میں ہے یا افریقہ میں ہے، یہ غربت سودی معیشت کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور جہاد کا کام ہی یہ ہے کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق اللہ تعالیٰ نے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ تو یہ جو سودی معیشت کے ساتھ پیسہ جمع کیا جاتا ہے، مسلمان اس کے خنجر سینے میں اتار کر اس کو ڈھیر کرتا ہے اور نیچے سے پیسے نکال کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سودی معیشت سب کا خون نچوڑ کر اپنے نیچے پیسے جمع کرتی ہے، اور جہاد اس کے سینے میں خنجر اتار کے پیسہ واپس عوام میں تقسیم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ یہی کیا۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے اور منٹ نہیں لگنے دیا، بانٹ دیے۔ اوتاس کے مارکے کی غنیمتیں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی لوگوں کو 300 اونٹ دیے۔ 3 لاکھ کا اونٹ ہو تو 300 کتنے کے ہوئے؟ 9 کروڑ روپے کے ایک آدمی کو۔ تو تقسیم کرتے تھے۔ گھر کیا رکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہی پھٹے پرانے کپڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن وہی زرہ گروی رکھ کر تھوڑے جو بیویوں کے لیے ہوئے تھے۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، نہ اپنے اوپر خرچ کیا نہ اپنے عیال پہ زیادہ خرچ کیا، بلکہ پوری دنیا میں جہاد کیا اور سودی معیشت کے نیچے سے پیسہ نکال کر جن لوگوں سے چھینا گیا تھا ان میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سمجھ آیا؟ اب یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ، سود کے علاوہ جو قاعدے ضابطے ہیں اسلام کے، وہ بھی غریب کی حمایت کے لیے، غریب کی حمایت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی گناہ گار ہی کرتا ہے، احتکار وہ کیا ہے کہ مال دبا لیا، بازار میں شارٹیج آ گئی، ریٹ بڑھ گئے تو پھر نکال دیا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ غریب کا۔ منع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ نہا عن بیع طعام حتی یقبض، قبضہ میں لیے بغیر کھانے کی چیزیں بیچنا جائز نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک کسان نے اپنا گنا پھینک دیا، کس میں؟ شوگر مل میں۔ انہوں نے پرچی بنا دی کہ 20 ٹن چینی تیری ہمارے پاس ہے،
فلاں ڈیٹ کو ملے گی. وہ پرچی لے کر آ گیا. تو اس وقت ریٹ ہے 100 روپے کلو. ٹھیک ہے. اس کو پیسے کی ضرورت تھی، گنا جا چکا تھا، مزدوروں کو مزدوریاں دینی تھیں. وہ گیا کسی آڑتیے کے پاس، کہتا ہے پرچی لے لو، بتاؤ کیا دیتے ہو. تو اس نے قبضہ لیے بغیر اس کو 100 روپے کلو کے حساب سے بیچ دیا. آڑتیے نے آگے 105 روپے میں بیچ دیا، اور وہ چینی وہیں پڑی ہے، پرچی بک رہی ہے. اس نے 110 کے حساب سے آگے بیچ دیا، اور پرچی بک رہی ہے، وہ وہیں پڑی ہوئی ہے. اس نے 120 کے حساب سے بیچ دی، اور جس کے گودام میں پڑی ہوئی ہے اس کے پاس 25 والا گاہک آیا، اس نے 25 میں نکال دی. اب یہ سارے بیٹھے، مال نہیں مل رہا، وہ جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئیں. تو ایک چیز 100 روپے والی 125 میں ہو گئی ہے، جبکہ پڑی ہوئی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا. اگر یہ قبضے میں لیتا تو کیا ہوتا؟ قبضے میں لیتا تو نمبر 1، جو بوریاں بناتا ہے، بوریوں کا دھاگا بنتا ہے، وہ کھیتوں میں اگتا ہے، اس کسان کو فائدہ ہوتا. اس پودے سے جو دھاگا بناتا ہے اس کو فائدہ ہوتا، یا پلاسٹک سے بناتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا. اس کے بعد جو بنتا ہے اس کو، جو سیتا ہے اس کو، جو اس کو بیچتا ہے اس کو نفع ملتا. جو گدے ریڑی والا لاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا. راستے میں اس کا پنچر ہو جاتا تو پنچری کو فائدہ ہوتا. آگے آ کر وہ اس میں ڈالنے والے مزدوروں کو مزدوری ملتی، سینے والے کو ملتی، اٹھانے والے کو ملتی، ٹرک والے کو ملتی. راستے میں ٹرک خراب ہو جاتا تو مستری کو ملتی. آگے جا کر وہ اپنے گودام میں رکھتا، وہاں بجلی خراب تھی تو بجلی والے کو ملتی، ہاں، اور اس میں ان لوڈ کرنے والے کو ملتی. تو ایک تجارت سے ایک دم ہلچل مچ جاتی. تو نفع بھی اس نے کمایا، مگر 20 لوگوں کو کھلایا بھی ساتھ، ان کی مزدوریاں بھی نکلی. اب ایک آدمی وہی پڑا پڑے بیچتا چلا جا رہا ہے، تو سیٹھ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، مگر وہ مہنگی ہو کر مزدور جو غریب کو ملے گی تو اس کا سب کا نقصان الگ ہوا، اور جو ہر بار اس کو اٹھانے سے مزدوروں کی مزدوری نکلنی تھی اس کا نقصان الگ ہوا. تو فرمایا قبضے میں لیے بغیر مت بیچو. تو یہ قانون کس کے فائدے کا ہے؟ بولو، غریب کے فائدے کا ہے نا. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا، فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والقمح بالقمح والبر بالبر اور الشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل. ہاں، حدیث یاد ہے کسی کو؟ نہیں. 6 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک. یہ چیزیں اگر بیچنی ہیں تو ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر بیچو. ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس سونا ہے 1 تولہ، اور اس کا ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے. میرے پاس سونا تو 1 تولے سے زیادہ ہے، مگر وہ ڈیزائن کوئی نہیں، وہ تو ٹکی کی شکل میں ہے. تو ہم دونوں راضی ہیں، وہ 1 تولہ مجھے دے تو میں 1.25 تولہ اس کو دے دوں، ہم دونوں راضی ہیں. لیکن اسلام نہیں راضی، اللہ نہیں راضی. ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. سمجھ آ گئی؟ تو اب لامحالہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنا سونا گندم کے ساتھ بیچنا پڑے گا، اور گندم کو پھر میں کسی سونے کے ساتھ بیچوں گا، یا اور اس کو جو چیز چاہیے ہو پھر اس سے وہ لوں گا. تو 1 سے زیادہ سودے ہوں گے. پہلے تو 1 سودے سے بات بن جانی تھی، اب منع کر دیا.
تیرے پاس اجوا کھجور ہے 1 کلو، میرے پاس سادہ کھجور ہے 2 کلو، تو ہم آپس میں راضی ہیں لینے دینے کے لیے، لیکن رب راضی نہیں ہے اس پر. تو اگر میں آپ کی اجوا لینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی کھجور جو سے، گندم سے، روپے سے بیچنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ مجھے آپ کی خریدنی پڑے گی. تو ہو سکتا ہے 2 سودے ہوں، ہو سکتا ہے 3 کرنے پڑے مجھے، تب جا کر میں وہاں تک پہنچوں گا. تو جتنے سودے ہوں گے اور سب قبضہ میں لیے بغیر نہیں ہو سکتے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ کہتے ہیں کہ ایک دن ہڑتال ہو تو کراچی کا 18 ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ نقصان کیسے ہو جاتا ہے؟ جس نے مال خریدنا تھا اس کے پیسے اس کے پاس محفوظ ہیں، اور جس نے بیچنا تھا اس کا سامان محفوظ ہے، تو نقصان کیسے ہو گیا؟ ہاں، خرید و فروخت کرنے سے جو نفع نکلنا تھا اور اس پر جو گورنمنٹ نے ٹیکس لینا تھا وہ 18 ارب روپے ہوتا ہے. لوگوں کا نفع نقصان وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. جو مزدوروں کو مزدوریاں ملنی تھی وہ تو شامل ہی نہیں ہے. آگے سمجھ؟ اگر ایک دن کاروبار ہو اور گورنمنٹ کو 18 ارب کا فائدہ ہو تو مزدوروں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ تو بیچارہ آج گیا ہی نہیں، اس کی تو دیہڑی ماری گئی آج. اور اگر ایک سودے کے بجائے 2 یا 3 ہوں تو پھر کتنا فائدہ ہوگا اور کتنے گنا مزدور کا فائدہ ہوگا. تو یہ سارے قاعدے کیا ہیں؟ غریب کے فائدے کے لیے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ غریب نوازی ہے رب ذوالجلال کی طرف سے. اس میں پھر بڑی لمبی تفاصیل ہیں کہ سونا سونے کے بدلے برابر برابر کیوں ہے اور ہاتھوں ہاتھ کیوں ہے، یہ لمبی تفسیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اس سلسلے میں اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. اصل میں ذخیرہ اندوزی ہر حالت میں نقصان حرام نہیں ہوتی. بعض ذخیرہ اندوزیاں جائز ہوتی ہیں. آئی سمجھ؟ دیکھو ابھی گندم آ رہی ہے، سندھ میں آ گئی ہے، پنجاب میں اگلے مہینے آ جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کیا جتنی گندم پیدا ہوگی یہ 1 مہینے میں کھائی جائے گی یا پورا سال چلے گی؟ تو پھر کہیں تو سٹور ہوگی. تو ذخیرہ اندوزی کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. یا تو آپ اپنی گندم اپنے گھر رکھ لو یا پھر گورنمنٹ اپنے گوداموں میں رکھے گی، کہیں تو سٹور ہوگی نا. تو اس لیے یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی وہ ہوتی ہے کہ بازار میں جعلی شارٹیج پیدا کر کے، جعلی طریقے سے کمی پیدا کر کے ریٹ بڑھایا جاتا ہے. جب بازار میں لوگ کہیں آٹا نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، اور آپ دبا کر بیٹھے ہو، آپ دبا کر بیٹھے ہو، تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں بازار میں نہیں مل رہا، کھول دو، لے جاؤ، ریٹ بڑھنے کا انتظار پھر نہیں کرنا. تو پچھلے سال تقریباً میرے خیال سے 1800 روپے ریٹ نکلا تھا گندم کا، اور جب آج کل 2500 ریٹ ہے. تو یہ جو پیسہ بڑھتا ہے یہ فطری طریقے سے بڑھتا ہے اور یہ جائز ہے. ناجائز ذخیرہ اندوزی وہ ہوتی ہے جس میں جعلی طریقے سے ریٹ بڑھایا جاتا ہے کمی پیدا کر کے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.